سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ جیسا کہ پچھلی صورت کے تعارف میں عرض کیا گیا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اور اپنی اولاد کے ساتھ کسی طرح معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک طرف ان سے معقول حدود میں محبت بھی دین کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف ان کی یہ نگرانی بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف نہ کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اپنی کچھ ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ التحریم ہے، جس کے معنی ہے حرام کرنا۔ آئیے اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی تو اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی، تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصہ ٹال گئے۔ پھر جب انہوں نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو کہنے لگی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا اور بہت باخبر ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی تو یاد رکھو ان کا ساتھی اللہ ہے، اور جبریل علیہ السلام ہے، اور نیک مسلمان، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات پر دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرمائے جو تم سب سے بہتر ہوں، مسلمان، ایمان والی، اطاعت شوہر، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار ہوں، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کنواری ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر اختیار کرنے والو، آج معذرتیں پیش مت کرو، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائنی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 ایسے بندوں کے نکاح میں تھیں جو بہت نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان بیویوں سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جب اس نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اور
مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دیجیے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرمائیے۔ نیز عمران کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں شامل تھی۔ الحمدللہ، یہاں اس سورت کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم۔